والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الإمام المنتظر الحجة الثاني الأشهر روحي ورواه العالمين لمقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحميد والفرقان المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يوم ولدت ويوم حموت ويوم أبعث حيا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سمجھے محترم عزیزان میں عظیم کربلا قرآن کریم کی سورہ مریم کی 35ویں آیت جس میں ارشاد رب العزت ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جو گفتگو کی اس اللہ کا مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا. اس اللہ کا مجھ پر سلام ہے جس دن میں دنیا سے رحلت کروں گا. اور اس دن پر سلام ہے جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. اس آیت کے ضمن میں اللہ نے جن ہستیوں پر سلام بھیجا ہے وہ انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ ہیں اور ائمہ خدا کی ذوات مقدسہ ہیں. اور جس مظلوم کی آزادی پوری دنیا میں ہو رہی ہے یہ مظلوم ہے جس نے ایسی قربانی پیش کی, ایسا نصرت کا کردار ادا کیا کہ جس کی وجہ سے حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک سارے انبیاء کے وارث بنے. اس ضمن میں ہم نے زیارت وارثہ کی شرح اور کچھ عرائض آپ کی خدمت میں بیان کیے اور کچھ بیان کرتے ہیں. کل تک جو گفتگو ہوئی تھی اس میں ہم نے فضیلت زیارت, فضیلت ظاہر اور فضیلت مظہور کے حوالے سے بیان کیا ہے. اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک حدیث زیارت کے عنوان سے چھٹے لال ولایت نے عبید بن سدیر کو جو آپ کے صحابی ہیں بارگاہ امامت میں حاضر ہوئے. عبید بن سدیر کو امام نے پوچھا ہے عبید تغور الحسین رضا حسین کی زیارت کو جاتے ہو؟ کمولا کبھی کبھار امام نے فرمایا علیہ التغور بالکل کیا آپ روز رضا حسین کی زیارت نہیں کرتے؟ کمولا آج روز ممکن ہے کہا کیا ہفتے میں کرتے ہو؟ کمولا ہفتے میں نہیں کرتے تو مہینے میں. کمولا ہمارا جو علاقہ ہے جس میں رہائش پذیر ہو وہ کربلا سے بہت دور ہے. میں 8 روز ہر ہفتہ ہر مہینے کربلا نہیں جا سکتا. امام صادق نے فرمایا تم کس قدر کرے جب حسین سے جفا کرتے
گاؤں میں ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم ہر روز پہنچ سکتے ہیں راستے. امام نے فرمایا کہ سادے امام کب تمہیں کہتے ہیں کہ تم کربلا جانا ہے. پھر کیا کریں؟ امام نے فرمایا گھر میں بیٹھ کر ہمارے حسین کی زیارت پڑھا. امام نے فرمایا روز جمعہ ہمارے جب کی 5 مرتبہ زیارت پڑھا. ہر روز مرتبہ روز جمعہ 5 مرتبہ. بولا وہ کیسے؟ کمکان کی چھت پر جا کر ایک دفعہ مغرب کے سمت پھر مشرق کے سمت پھر شمال جنوب پھر کربلا کی طرف کر کے اگر تفصیلی زیارت نہیں پڑھ سکتے, زیارت عاشور نہیں پڑھ سکتے, زیارت وارثہ نہیں پڑھ سکتے, تو اتنا کہہ دو السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بنا. اتنا کہہ دو تمہارا نام زائرین کربلا لکھا ہے. زیارت کرنے والا کل برادر نے پوچھا کہ کیفیت کیا ہے, کس طرح سے یہ زیارت کری جائے. 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھتا ہوں قربۃ اللہ. اس کے بعد آپ نے زیارت وارثہ کو پڑھنا ہے. کھڑے ہو کر پڑھیں, پڑھنے عمل کریں. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیں, یعنی کہ کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے. بہترین وقت طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر زوال آفتاب تک, یہ بہترین بات ہے. اگر اس وقت نہ پڑھ سکے تو دن کے کسی بھی حصے پڑھ سکتے ہیں. مستحب سب پڑھ کل کی گفتگو میں کہ حسین السلام علیہ کی وارث منادی اللہ. حسین نوح علیہ السلام کے وارث, نوح علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی. اس میں اس مقام پر پہنچے تھے کہ اللہ نے حضرت نوح سے فرمایا تھا کہ نوح کہ کشتی نجات تیار کر, اور جو اس کشتی نجات میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا, اور جو رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. پھر نبی موسم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسین کشتی نجات ہے, ہدایت کا چراغ. پھر فرمایا مثل اہل بیت کی کمثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی, کشتی نوح جیسی. من رکبها نجا ومن تخلف عنها, جو بھی اس کشتی اہل بیت میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا. کہ اس نے بڑی چیز کا ایک گوشہ رہ گیا. رسول پاک نے حضرت نوح کی کشتی کو اہل بیت کی کشتی کے ساتھ تشبیہ, میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. مثل اہل بیت کی کمثل سفینۃ نوح, تشبیہ. فصاحت و بلاغت میں تشبیہ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. صاحبان علم عرفان تشریف فرمائے, اس لیے بس اوقات یہ اصطلاحات کی آپ کے سامنے بیان کرنا ہوتی ہے. تشبیہ میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے, مشبہ, مشبہ بہ اور وجہ شبہ. اب اس کو اگر عام مسائل سے واضح کروں, بہت سارے ہمارے سماج اور معاشرے میں جوان بچوں کے لیے ماں باپ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا شیر کیسا ہے. عربی میں زید اگر کسی کا بیٹا ہے اور زید کو شیر کے ساتھ تشبیہ دینا ہو تو کہتے ہیں زید ان کا عصر, زید شیر جیسا ہے. تو زید مشبہ ہو گیا جس کی تشبیہ دی جا رہی ہے, اصل شیر مشبہ بھی ہو گیا جس کی طرف دی جا رہی ہے. درمیان میں ایک وجہ شبہ ہے. کس بنیاد پر, یعنی اس سے یہ مراد عربی نہیں ہے کہ زید حیوان مفترس ہے, اس کے کوئی پنجے ہیں, وہ کوئی چیرتا ہے, پھاڑتا ہے, یہ مراد ہر چیز نہیں. زید کو جو شیر کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے وجہ شبہ کی بنیاد پر. وجہ شبہ کیا ہے کہ جس طرح شیر بہادر ہوتا ہے, جس طرح شیر شجاع ہوتا ہے, اسی طرح ہمارا بیٹا بھی شجاع اور بہادر ہے. وہ جو بہادری ہے, وہ جو شجاعت ہے, وہ وجہ شبہ ہے. اس وجہ سے زید کو اصل کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے.
اب یہ مثال ہے، نبی معظم نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. یعنی یہاں پر ایک اہل بیت کی تشریح کشتی نوح کے ساتھ دی گئی. وجہ شبہ کیا ہے؟ وجہ شبہ ہے نجات. جو کشتی نوح میں سوار ہوئے وہ بھی نجات پا گئے، جو میری کشتی اہل بیت پر سوار ہوں گے وہ بھی نجات پا گئے. سوال کرنا نجات ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اسے ہدایت ملے، آخرت میں اسے نجات. نبی محمد نے فرمایا میرا بیٹا حسین شافر امہ بھی ہے اور قابل نجات امہ بھی ہے. میری امت کو شفاعت بھی کرنے والا ہے، میری امت کو نجات بھی دینے والا. حضرت نوح علیہ السلام کے وارث ہیں حسین. حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ نے قرآن میں سلام بھیجا، اس کو میں کل بھی یاد کیا. سلام علی نوح فی العالمین، ہمارا سلام ہو عالمین میں نوح پر. انہو من عبادنا المؤمنین، یہ ہمارے مؤمن عباد میں سے ایک عبد المؤمن. ان کذالک نجزی المحسنین، اور ایسے ہی احسان کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح کے شروع میں سے ابراہیم تھے. اور یہاں تک آپ کو جانا، نوح کے شروع میں سے ابراہیم تھے. سورہ صافات کی آیت ہے. بہت سارے لوگ شیعہ برادران سے مکتب تشیع سے مخاصمت، عداوت، دشمنی رکھتے ہیں، اس لیے ان کو علم نہیں کہ شیعہ کسے کہتے ہیں. اگر عرفان تشیع ہو جائے، عرفان شیعہ ہو جائے پورے قرآن مجید میں، بتائیں جتنے مکاتب فکر ہیں کسی کا نام قرآن میں آیا ہو؟ ہم جو شیعہ ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے شیعہ کو اپنی طرف سے شیعہ کہہ کے منسوب کیا، نہیں. اللہ نے قرآن مقدس میں حضرت ابراہیم خلیل کو حضرت نوح کا شیعہ قرار دیا اور یہ فرمایا کہ ابراہیم ہمارے نوح کے شروع میں سے تھے. شیعہ کا کیا معنی ہے؟ دو معنی کیے تھے شیعہ. ایک شیعہ کا معنی ہے پیروی کرنے والا، شیعہ کا معنی ہے گروہ. اگر شیعہ کا معنی پیروی کرنے والا کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، آیت کا ترجمہ یہ بنے گا کہ ابراہیم نوح کی پیروی کرنے والوں میں سے تھے. اور اگر شیعہ کا معنی گروہ کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ابراہیم نوح کے گروہ میں سے تھے، نوح کے گروہ میں سے تھے. بہت سارے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ آیت کس طرح سے منتقل ہو رہی ہے، یہ تو شیعہ لوگوں کے ساتھ منتقل ہو رہی ہے، ان کے مذہب کی حقانیت کو اجاگر کر رہی ہے، تو بہت سارے علماء کے لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ابراہیم شیعہ نہیں تھے، شیعوں کے گھر میں رہتے تھے. اچھا اگر شیعوں کے گھر میں رہتے تھے تو پھر قرآن میں اللہ نے ابراہیم کے متعلق کیا فرمایا؟ ان اتبع ابراہیم ملت حنیفہ، اگر تم اتباع کرنا چاہتے ہو، پیروی کرنا چاہتے ہو تو ملت حنیف ابراہیم کی کرو. اگر ابراہیم شیعوں کے گھروں میں رہتے تھے پھر شیعوں کے گھروں کا احترام کرو. قرآن کریم میں 4 مقامات پر لفظ شیعہ استعمال، 4 مقامات پر لفظ شیعہ. پہلا سورہ قصص 20 سوال. سورہ قصص میں حضرت موسیٰ کے شیعہ کے متعلق اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ہمارے نبی موسیٰ جن کے وارث حسین بھی ہیں، زیارت واقعہ کا جو مسلسل ہے، السلام علیکم یا وارث آدم صدق اللہ، السلام علیکم یا وارث نبی اللہ،
السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ وہ حسین بن ابراہیم کے بھی وارث ہیں، وہ حسین بن موسیٰ کے بھی وارث ہیں، وہ حسین بن نوح کے بھی وارث ہیں، وہ حسین بن آدم کے بھی وارث ہیں، وہ حسین بن عیسیٰ کے بھی وارث ہیں، وہ حسین بن محمد حبیب اللہ کے بھی وارث ہیں۔ اس وراثت میں حسین موسیٰ کا بھی وارث ہیں، ابراہیم کے بھی وارث ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے قرآن کریم کی سورہ قصص میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے موسیٰ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، وَدَخَلَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ حِينَ غَفْلَةٍ، ایک ایسے قریہ سے، ایک ایسے گاؤں سے گزرے۔ قریہ والے، گاؤں والے حضرت موسیٰ کو نہیں جانتے کہ حضرت موسیٰ اس قریہ میں پہنچے، اس گاؤں میں پہنچے تو وہاں وجد فیہ رجلان یقتتلان، دو مردوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا، حضرت موسیٰ کو جانتا تھا، حضرت موسیٰ کی پیروی کرتا تھا، حضرت موسیٰ کی اطاعت کرتا تھا، حضرت موسیٰ کی اتباع کرتا تھا، حضرت موسیٰ کو حجت خدا مانتا تھا۔ مطلب یہ رجلان یقتتلان، جیسے اس شیعہ نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو موسیٰ کے شیعہ نے حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے بھگا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ، جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا کہ موسیٰ آئے میرے دشمن پر میری مدد فرمائے۔ فَوَقَّذَهُ مُوسَىٰ وَقَضَىٰ، حضرت موسیٰ نے اپنے شیعہ کی آواز استغاثہ پر حضرت موسیٰ نے اپنے شیعہ کی مدد کی اور اس کے دشمن کو مکہ مارا اور وہ دنیا سے دار۔ یہ قرآن کی سورہ قصص کی آیت ہے جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ کے شیعہ کی اس مشکل وقت میں اس استغاثے کو بیان کیا۔ یہ قرآن ہے۔ ایک اور سے لوگ آج آپ کو ملیں گے تو ہم پر یہ تان و تشریح کرتے ہیں کہ یہ شیعہ لوگ مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، آپ حسین سے مدد مانگتے ہیں، سب زمان اجل اللہ تعالیٰ پر سے مدد مانگتے ہیں، یہ غیر خدا سے مدد مانگتے ہیں، یہ اپنے اماموں سے مدد مانگتے ہیں، جب کہ غیر خدا سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ یا کنا ابو یا کنا نستعین، اللہ سے مدد مانگو جو خالق بھی ہے، جو قادر بھی ہے، جو رازق بھی ہے، جو مالک بھی ہے۔ اس طرح کی گفتگو ہوتی۔ ہمارا جو عقیدہ ہے استمداد ائمہ، ہم ائمہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خود بنایا ہے، تو پشاور والوں نے بنایا ہے، اسلام آباد میں ایسی بنایا نہیں۔ ہمارے جتنے عقائد ہیں الحمدللہ وہ سارے کے سارے قرآن سے ماخوذ ہیں، قرآن سے ملے۔ اب اس مقام پر اگر غیر خدا سے مدد مانگنا ناجائز ہوتا تو اللہ اپنے موسیٰ کے شیعہ کے اس پکار کو قرآن کی آیت میں بڑھا۔ موسیٰ کے شیعہ کی پکار کو قرآن کی آیت میں بڑھا۔ جب حضرت موسیٰ کے شیعہ حضرت موسیٰ کو پکار رہے تھے، خدا دیکھ رہا تھا یا نہیں؟ خدا حاضر ناظر تھا یا نہیں؟ اللہ کو کہنا چاہیے تھا موسیٰ اپنے شیعہ کی اصلاح کرو، کہ مجھ سے مدد نہیں مانگ رہا اور تم سے مدد مانگ رہا۔ حضرت موسیٰ کو بتانا چاہیے تھا اللہ کو کہ موسیٰ اپنے شیعہ کی اصلاح کرو، جب میں موجود ہوں، حاضر ناظر ہوں، تو مجھ سے مدد کیوں نہیں مانگتا، تجھ سے مدد کیوں مانگ رہا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کوئی توفیق ہوں تو مت نہیں کرنا، بلکہ حضرت موسیٰ کے شیعہ کو اس پکار کو، اس استغاثے کو قرآن کی آیت بنا کر
قیامت تک کے لیے اس بات کو واضح کر دیا مدد یا اللہ کی ہے یا اللہ والوں کی. مدد یا اللہ کی ہے یا اللہ والوں کی. اور اسی بات کو میں نے آج کی مجلس میں وضاحت کرنی ہے. حضرت موسیٰ کے شیعہ ہم استغاثہ اللہ سے بھی کرتے یا غیاث المستغیثین اللہ کو پکارو یا غیاث المستغیثین. اے مشکلات میں گرے ہوئے لوگوں کی مشکلات کو سننے والے غیاث المستغیثین اللہ کے. اجمل کے حضور آپ 8 ولایت کی نماز واجب کے بعد جو زیارات پڑھتے ہیں رسول خدا کی زیارت مولا حسین کی زیارت پھر مولا رضا کی زیارت کبھی ان جملوں پر غور کیا تو آپ اس زیارت میں کیا جملے کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء معین سے کہتے ہیں معین الضعفاء ضعفاء فقراء مساکین مستضعف کی مدد کرنے والے امام. السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والضوار یوم الجزاء مغیث الشیعۃ والضوار اپنے زواروں کو اور اپنے استغاثہ کرنے والوں کی استغاثہ کو سننے والے امام مغیث الشیعۃ والضوار زواروں کی اور شیعوں کی استغاثہ کو سننے والے یعنی امام رضا اس طرح امیر المومنین اس طرح آقا حسین اس طرح باقی ائمہ. اس لیے استغاثہ سب کو زمان بھی ہے کہ جب بھی مشکلات میں کرو اپنے آقا مولا سے استغاثہ کیا کرو اپنے آقا مولا کو پکارا کرو. یہ دعائی فرض جو ہے جو آپ سب کو یاد ہے اور ہونی چاہیے الہی اعظم البلا و خیر الخفا خود امام زمان بھی کرتے ہیں الہی اعظم البلا و خیر الخفا کشف الغبار کرنا وہ دعا کرتے ہیں آگے ہونے دستے ہیں انت المستعان علیک البشر علیک چلتے چلتے یا محمد الحلیم اختیارانی فإنہما کافران یا رسول اللہ یا امیر المومنین اختیارانی میرے لیے کافی ہو جائیں اور آپ کائنات کے لیے کافی فانصرانی فإنہما نصران آپ میری مدد کیجیے اور آپ کائنات کی مدد کرنے والے یا صاحب الزمان ادرکنی 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 الأجل 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 الساعة الساعة الساعة. میرے آقا مولا میری مدد فرمائیں اس وقت فرمائیں جلدی فرمائیں. یہ وہ دعا ہے جس کے متعلق ہے دعائے فرض یعنی جلد قبول ہونے والا. اور ہمارے استاد بزرگ عبد اللہ باجد فرماتے ہیں کہ آخری دور کے شیعوں کو یہ چاہیے کہ جب بھی گھر سے نکلیں آقا مولا سے یہ استغاثہ کر کے نکلیں. اللہ کی ذات غیاث المستغیثین یا اللہ کی مدد ہے یا اللہ والوں کی مدد ہے. رسول کو پکاریں امیر المومنین کو پکاریں ائمہ خدا کو پکاریں امام زمان کو پکاریں. یہ سنتے ہیں شہید ہیں شہداء ہیں اور شہداء زندہ ہیں رنج پاتے ہیں تو وہ سنتے بھی ہیں. صلی اللہ علیہ محمد موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ نے حضرت موسیٰ کو پکارا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شیعہ کی پکار پر ان کی مدد کی. قرآن جو ہے اس میں اشارہ اور کنایت بات کی گئی. کوئی مسئلہ تفصیل سے نہیں. نماز واجب ہے 313 مقامات پر اللہ نماز کو حکم دیا لیکن تفصیل کسی ایک آیت نہیں بیان کی کہ تم نے نماز ایسے پڑھنی ہے. دور کا نماز صبح پڑھو تاریخ دور بطن اللہ پھر احرام کو پھر قیام میں سورہ پڑھو 2 سورتیں پڑھنی ہیں پھر رکوع کرو پھر سجود کرو پھر خشوع سلام ترتیب موالات جتنی واجبات نماز ہیں کسی ایک صورت میں کسی ایک آیت میں نہیں ہے. اشارہ پر یہ کہا کہ اپنی سلام نماز قائم کرو اور ایسے قائم کرو جس کا میرا نبی ہے. تفصیلات نہیں روزہ کا حکم ہے حج کا حکم ہے تفصیلات نہیں یہ نبی علیہ نبی جانتا ہے واقعہ قرآن جانتا ہے. اسی طرح اس آیت میں ایک اشارہ ہوا کہ موسیٰ کے شیعہ نے مشکلات میں اپنے دور کے حجت حضرت موسیٰ کو پکارا اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس کو حجت
قرآن کریم کی آیت ہے، موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کو پکارا، کیونکہ شیعہ تھا، پیروی کرنے والا تھا، حضرت موسیٰ کو پکارا، وہ عزت خدا تھے، اس کی مدد کی، نتیجہ کیا نکلا؟ استعمال استخراج کیا ہوا کہ چونکہ وہ موسیٰ کا شیعہ تھا، اس نے مشکلات میں موسیٰ کو پکارا، ہم علی کے شیعہ ہیں، مشکلات میری بادشاہ کو پکارا۔ بہت سارے سلسلے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ان علینا للہدی، یہ ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں ہدایت دیتا ہوں۔ کائنات میں سے کوئی ایک عالم، کوئی ایک فاضل، کوئی ایک مسلمان مواحد یہ بتا دے کہ اللہ نے ڈائریکٹ اسے آ کر ہدایت دی، کوئی کتاب پڑھائی ہو، کوئی حدیث سنائی ہو، کسی غلطی سے روکا ہو، نہیں۔ ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے انبیاء آئیں گے، مرسلین آئیں گے، رسول آئیں گے، عالم آئیں گے، لیکن ان کی ہدایت اللہ کی ہدایت۔ ان علینا للہدی، یہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں ہدایت دیتا ہوں۔ ہادی مطلب تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے سوالات انبیاء کو خلق کیا، سوالات انبیاء کو بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ جا کر میری انسانیت کو رشد و ہدایت دیں۔ اب اللہ نے جن کو ہادی بنایا، طیب بنایا، طاہر بنایا، عالم بنایا، اور جنہوں نے ہدایت لینی تھی ان کو جاہل بنایا، یہ وعدے کر دیا ہدایت لینے والے اور ہیں، ہدایت دینے والے اور ہیں۔ ہدایت لینے والے کم علم ہوں گے، ہدایت دینے والے صاحب علم ہوں گے، ہدایت لینے والے فضیلت میں کوتاہ ہوں گے، اور ہدایت دینے والے صاحب فضیلت ہوں گے، صاحب شرف ہوں گے، صاحب کمال ہوں گے، اللہ کے سفیر ہوں گے، اللہ کے نمائندے ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے کائنات پر حجت ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کی ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ اسی طرح بہت سارے سلسلے، یہ فرشتے آپ کو وہ دیتے، وہ تو اللہ دیتا ہے، جی ایسے ہی اللہ کو دیتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا آپ کو فرمان ملائکہ، ہمارے ملائکہ تمہیں وہ دیتے، لیکن جب بھی کوئی مرنے والا مرتا ہے اس کو متوفی کے ورثاء کے پاس جب تعزیت کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے اللہ کی قضاء و قدر ہے، اللہ نے جو زندگی رکھی تھی اسے اٹھا لیا، اللہ نے موت دی۔ کوئی ایک انسان بھی کائنات میں ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ میں ملائکہ نے موت دی، سارے کہتے ہیں اللہ نے موت، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ملائکہ دیتے، تو بہت ہم ملائکہ میرے ملائکہ موت دیتے ہیں، لیکن چونکہ ملائکہ اللہ کے اذن سے دیتے ہیں، اللہ کی اجازت سے دیتے ہیں، اور چونکہ طیب ہے، طاہر ہے، معصوم ہے، لہذا ان کی موت اللہ کی موت تصور۔ کبھی کوئی نہیں کہے گا کہ مجھے ملائکہ نے موت دی، موت اللہ دیتا ہے، لیکن دیتے کون ہے؟ اللہ رازق ہے، رازق ہے، لیکن کسی کے ہاتھ کو خود اللہ نے آپ کو رزق نہیں رکھا۔ یہ رزق بھی ملائکہ تقسیم کرتے ہیں، اس امام کے ابشیہ اے ہمارے چاہنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں وسعت ہو، تمہارے رزق میں برکت ہو، اور تمہارا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ کے سامنے نہ پھیلے، کیا کرو؟ نماز صبح کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک اس وقت میں سویا نہ کرو، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ ہم اہل بیت کے توسط سے اور ملائکہ ہمارے ہاتھوں سے رزق لے کر کائنات کو تقسیم کرتے ہیں۔ رازق اللہ ہے، تقسیم کرنے والے ملائکہ ہیں، لیکن کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہمیں ملائکہ رزق دے، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ رزق دیتا ہے، لیکن دیتا ملائکہ کے توسط سے۔ یہ ملائکہ کون ہے؟ رسول اعظم نے ارشاد فرمایا یہ ملائکہ میرے بھائی علی کے نور سے
ہے. ملائکہ میرے بھائی علی کے نور سے خالق ہوئے. ارے نور علی کی میراث ملائکہ، ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ کائنات میں رزق تقسیم کرتے ہیں. سمجھنے والے ملائکہ فرماتے ہیں الملائکہ تو خدامنا، ملائکہ ہمارے خادم ہیں. ارے جن البیت کے خدام کائنات کو رزق تقسیم کرے کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، تو جن کے خدام کے پاس اتنی طاقت ہے ان آقاؤں کے پاس کتنی طاقت ہے. کا تقسیم کر. موت اللہ دیتا ہے لیکن دیتے ملائکہ. ہادی مطلق اللہ ہے لیکن ہدایت کی ذمہ داری انبیاء رسول ائمہ کا. لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ساری مخلوقات کو جیسا بنایا نہیں. کچھ خاکی ہیں، گنہگار ہیں، کچھ نوری ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، امام ہیں، صاحب ولایہ ہیں. لہذا ان کی جو ہدایت ہے وہ اللہ کی ہے. تو جب باقی امور میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، رزق ملائکہ سے لے لے کوئی اعتراض نہیں ہے، موت ملائکہ دے دے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہدایت انبیاء دے دے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو جب مدد کی بات آتی ہے تو یہ بھی مدد کرتے ہیں، ان کی مدد بھی تو اللہ کی مدد ہے. جب مدد کی بات آتی ہے پھر کیوں آپ کے اوپر مرجات آنا شروع ہو جاتی ہے؟ اس لیے مدد یا اللہ کی ہے یا اللہ والوں کی ہے. اللہ کی مدد سے جدا نہیں ہے. زیارت جامعہ وہ جناب میں موجود ہے. 3 طرح کی زیارات ہیں. جامعہ بھی 3 طرح کی، ایک مولانا رضا کی طرف سے، ایک مولانا نبی کی طرف سے، ایک مولانا صادق کی. زیارت جامعہ میں یہ الفاظ موجود ہے: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یا اہل بیت النبوہ پر میرا سلام ہو، من والاہم فقد والی اللہ. یا اہل بیت النبوہ جس نے آپ سے محبت کر لی، آپ سے محبت کر لی، آپ کو ولی مطلق مان لیا، فقد والی اللہ، اس نے اللہ کو ولی مطلق مان لیا. جس نے آپ کو مان لیا اس نے اللہ کو مان لیا. فقط من والی ہو فقد والی ہو، جس نے آپ کو مان لیا اس نے اللہ کو مان لیا. امن آپ سے میں فقد آپ باللہ، جس نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا اس نے اللہ کے دامن کو پکڑ لیا. اور جاہلہم فقد جاہل اللہ، جس نے آپ کی معرفت حاصل نہ کی اس نے اللہ کی معرفت حاصل نہ کی. ومن احبہم فقد احب اللہ، جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ومن ابغضہم فقد ابغض اللہ، جس نے آپ سے بغض کیا اس نے اللہ سے بغض کیا. ومن فارقہم فقد فارق اللہ، جس نے آپ کو چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑا. اسی طرح جو آپ کے دروازے پر پہنچ گیا وہ اللہ کے دروازے پر پہنچ گیا. جس نے آپ سے رد کیا اس نے اللہ سے لیا، جس نے آپ سے مدد چاہی اس نے اللہ سے چاہی. حق ہے اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، لیکن مخلوق آل محمد میرے اور آپ جیسے نہیں ہے. یہ ایسی مخلوق ہے جو واسطہ فیض الہی ہے. خالق المخلوق کے درمیان واسطہ فیض الہی، کائنات کو جتنا فیض مل رہا ہے، جتنا فیض مل رہا ہے ان کی وجہ سے مل رہا ہے. اسی زیارت جامعہ کے الفاظ، زیارت جامعہ کبیرہ کے الفاظ: بِكُمْ يُمْسَكَ السَّمَاءُ وَبِكُمْ يُنزِلُ الْغَيْثَ. یا بیت النبوہ، یہ جو کائنات پر بارش ہوتی ہے، بارش کسے کہتے ہیں؟ رحمت کو. یہ رحمت رحمت العالمین کے وسیلے سے آتی ہے، یہ آل محمد کے توسط سے آتی ہے. بِكُمْ يُنزِلُ الْغَيْثَ بِكُمْ يُمْسَكَ السَّمَاءُ. یہ جو آسمان بغیر ستونوں کے قائم ہے یہ آپ کی وجہ سے. بِكُمْ يُنَفِّسُ الْهَمَّ وَالْغَمَّ. یا بیت النبوہ، یہ کائنات میں جتنے لوگوں کے ہم اور غم دور ہوتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے دور ہوتے ہیں. اسی کی تصدیق حدیث کے ساتھ میں وہ جملے موجود ہیں:
واسطہ فیض الہی یہ آل محمد۔ حدیث کے سامنے آپ کیا جملے استعمال فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا بے عزت و جلال مجھے میری عزت و جلال کی قسم انی ما خلقت السماء والارض ولا ارضا مدیدا ولا قمرا منيرا ولا شمسا منيرا ولا قمرا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري الا في محبت هؤلاء الانصار الذين هم تحت القصه۔ محمد مولی محمد، جو میری عزت و جلال کی قسم یہ آل محمد واسطہ فیض الہی، اس کو جو ملنا ہے ان کے دروازے میں اللہ نہ آسمانوں کو حل کرتا نہ زمینوں کو حل کرتا نہ سورج کو حل کرتا نہ چاند کو حل کرتا نہ زمینوں کو حل کرتا نہ پانیوں کو حل کرتا، کائنات کی کسی چیز کو خلق نہ کرتا، لیکن میں اللہ نے جو اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا کر فرماتا ہے میں اللہ نے اگر سورج کو حل کیا، زمین کو حل کیا، چاند کو حل کیا، یہ کائنات کو حل کیا، تقویم کو حل کیا، ملائکہ کو حل کیا، انبیاء کو حل کیا، جو کچھ حل کیا ہے ان پنجتر پاک کی محبت میں حل کیا ہے جو چادرے کے ساتھ نیچے رہا ہوگا۔ لیکن یونفس الہم والغم، جتنے دنیا والے ہم و غم والے ہیں ان کے ہم و غم انہی کے توسط سے مدد کی بات ہے۔ موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کو روکا، موسیٰ کی مدد گویا اللہ کی مدد، کیوں؟ موسیٰ اللہ کی طرف سے اس کائنات پر اپنے دور کا سفیر حجت خدا، آپ اس ملک سے دوسرے ممالک میں سفرا ہیں، دوسرے ممالک میں سفرا ہیں، وہ جو سفیر کی بات ہے وہ آپ کے ملک کی بات ہے۔ سفیر اس کو بنا دے بھیجا جاتا ہے جس کو مکمل اختیارات دے کر بھیجا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دوسرے ملک میں جانے والے پاکستان کے سفیر کو جب اس ملک میں کوئی مسئلہ پیش آیا ہو تو وہ کہے کہ میں جناب اپنے صدر صاحب سے پوچھتا ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب سے پوچھتا ہوں، پھر آپ کو اس مسئلے کا جواب دیتا ہوں۔ نہیں، حکومت وقت صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب ہر نااہل انسان کو دوسرے ملک میں سفیر بنا کر نہیں بھیجیں گے، اسی کو بھیجیں گے جس میں سفارت کی لیاقت ہو، ملکہ ہو، استعداد ہو، قابلیت ہو۔ ارے دنیا میں ایک عام گنہگار انسان ملک میں جب سفیر بن کے جائے اس ملک کے مکمل اختیارات لے کر جاتا ہے۔ اللہ جن کو اونچا جلالا خلقے قرار دیتا ہے، جن کو انبیاء بناتا ہے، جن کو رسول بناتا ہے، جن کو امام بناتا ہے، ان کو کائنات میں اختیارات دے کر بھیجتا ہے، ولایت مطلقہ دے کر بھیجتا ہے، ولایت تقویمیہ دے کر بھیجتا ہے۔ جنگ بدر ہے، دیکھیں کیسے بدر ہے۔ جنگ بدر میں 313 اصحاب رسول آئے، جب میدان میں آئے دیکھا کہ مقابلے میں ہزاروں کی تعداد، کبھی یاد ہوگا اللہ جانتے تھے اپنے لوگ۔ خیمہ میں نبی معظم نے مسئلہ اٹھایا اور اس تصویر کو پڑھنا شروع کیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ مگر کی بات ہوئی اللہ سے نہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بڑی کمال کی تصویر ہے، بی بی زہرا کا حفظ بھی ہے، مشکلات میں بہت کچھ ہے، وہ تاکید بھی ہے۔ پڑھیے، نبی معظم نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی طرف سے جبریل امین آ گئے، میرا امین پریشان کیوں ہو گئے؟ ہم آپ کی مدد کے لیے ملائکہ ہو رہے ہیں، پریشان نہ ہوئیے۔ آپ کے 313 جو ہیں وہ ہزاروں پر لا رہے ہیں، دیکھیے کیا ہوگا۔ 2 آیات ہیں، ایک آیت میں نے فرمایا صلاۃ آلاف من الملائکۃ المصورین، ابھی 3000 ملائکہ کا لشکر آ رہا ہے،
मुसलमान जिनके हाथों में अलम होंगे, परचम होंगे, निशान वाले होंगे, निशान वाले मुसलमान। दूसरी आयत में खमसत अलाफ मिनल मलाइकत मुसलमान, 5000 का लश्कर आ रहा है मलाइका का, मुसलमान जिनके हाथों में निशान होंगे, अलम होंगे। और जब जंग बदर शुरू हुई और कत्लो कताल शुरू हुआ, हर गिरने वाला जब गिरता था तो ये कहता था मुझे अली ने मारा, मुझे अली ने मारा, मुझे अली ने मारा। अरे लोगों ने मांगा रसालत में आप भी या रसूल अल्लाह, अली एक है। हर गिरने वाला ये कहता मुझे अली ने मारा, मुझे अली ने मारा। नबी मुहम्मद ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने जितने भी मलाइका को नाज़िल किया मेरे भाई अली की शक्ल में नाज़िल किया। नतीजा क्या हुआ? इस्तेमाल सखराज क्या हुआ कि अल्लाह की मदद जब भी आएगी अली की शक्ल में आएगी। अली का नाम सुनकर परेशान न होइए, अली शजराए नस्ब की तहारत का नाम है, अली परेशानियों का नाम नहीं है, ये शजरे की तहारत का नाम है, यतीम और नफ्स की अलामत है। ये हमारी दुनिया और आखिरत में पहचान और तशख्खुस की अलामत है। इसलिए जो फलाह वाले हैं और अज़ाब वाले हैं वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। इसलिए उनका इल्म है कि अगर हम अली को मानते हैं तो अली कौन है? हैदर है, कर्रार है, गैर फर्रार है। दुनिया की जो भी ताकत है वो हमारे सामने आए, उसे इल्म हो जाएगा कि हैदर कर्रार के साथ टकराने की सजा क्या है। अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास मदद, ये मदद अल्लाह खुद भी तो कर सकता है। मलाइका कोई बड़े हो, मलाइका मखलूक नहीं भाई, अल्लाह की मलाइका मखलूक नहीं। एक अमर देता है वो अल्लाह को एक अमर से हजरत आदम और हजरत हव्वा को बगैर माँ बाप को खल कर सकता है, हजरत मूसा को बगैर बाप को खल कर सकता है। इस सारी तकदीर को कैसे खल किया है? इतना बड़ा वसी आसमान आलम तकदीर का किससे खल पड़ा? जानवर से। इतनी बड़ी वसी कायनात, जमीन से लाखों गुना बड़ा सूरज, तुझे ये तकवीन जब अमर से खल्क हो सकती है तो क्या दुश्मन रिसालत, दुश्मन इस्लाम को नाबूद अल्लाह के एक अमर से नहीं हो सकते थे? लेकिन अल्लाह ने मलाइका को भेजा। मलाइका कौन है? मखलूक। भेजा किस लिए? मदद के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि जिस तरह अल्लाह की मदद है इस तरह अल्लाह वालों की भी मदद है। और आप अगर आज हमारा थाने में मसला पेश हो जाए, अदालत में मसला पेश हो जाए, किसी वजारत में मसला पेश हो जाए, किसी मुल्क में मसला पेश हो जाए, हम क्या करते हैं? दूसरे इंसान को वसीला बनाते। आप हमारी मदद कीजिए। एक थाना कचहरी से लेकर दूसरे ममालिक तक आप लोगों से मदद मांगते हैं। तो जब गुनहगार खताकार लोगों से मदद मांगना शिर्क नहीं है, जब गुनहगार खताकार लोगों से मदद मांगना शिर्क नहीं है, तो अल्लाह ने जिनको इस कायनात पर हुज्जतुल्लाह करार दिया, अपनी पहचान का जरिया करार दिया, उनसे मदद मांगना शिर्क कैसे हो सकता है? सब अपने मोहम्मद अय्याम में इसी हुसैन जो वारिस से अंबिया हैं, वारिस से नूह हैं, वारिस से इब्राहीम, हुसैन ने मदद की अंबिया, हुसैन ने मदद, अंबिया की मदद, इसलिए वारिस से अंबिया है, इसलिए वारिस से अंबिया।
آج 4 محرم ہو گئی، کربلا کی تاریخ میں آج کے دن 20,000 کا لشکر لے کر عمر بن سعد والد کربلا، جیسے ہی اس کے 20,000 کے لوگوں کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز علی کی بیٹی زینب کے علی کی بیٹی نے پوچھا حسین آج کس کا لشکر ہے؟ حسین فرماتے ہیں زینب عمر بن سعد کا لشکر۔ اللہ اکبر۔ کل انشاءاللہ بی بی زینب کے فرزندان اور محمد کی تابوت برآمد ہوگی۔ آج حبیب بن مظاہر کی مصیبت کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ حبیب بن مظاہر بی بی زینب نے جب دیکھا لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، آقا حسین سے بنا حسین یہ اتنے زیادہ لشکر آ رہے ہیں، کس لیے آ رہے ہیں؟ تمہاری زینب تیرے بھائی کی قتل کی، حسین تیری نصرت کرنے کے لیے کوئی تیرا کوئی ناصر نہیں۔ میرے بچپنے کا ایک ساتھی ہے اور دوست ہے حبیب بن مظاہر ہے، لیکن کوفہ میں حسین حبیب کو خط لکھو۔ یاد رکھیے حبیب کس قدر حبیب ہیں۔ آج یہ کتاب میں واقع پڑھ رہا تھا، لکھنؤ کی سرزمین پر ایوج حکومت تھی، اس کو انگریزوں نے ختم کیا۔ اس ایوج حکومت میں ایک وزیر تھا جو آل محمد سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، چاند راہ تھا صاحب، لکھنؤ کو بڑی وسیع پیمانے پر سبیل لگاتا تھا، دور اور شدت، اور لوگ پورا سال اس کے انتظار کرتے تھے، وسیع پیمانے پر بڑی قوال کی سبیل لگاتا تھا۔ انگریزوں نے جب اس حکومت کو ختم کیا تو اس وزیر جو بڑا ہی عقل مند تھا اور بڑا ہی کمال کا انسان تھا، اس پر کچھ الزام لگا کر اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا، کئی مہینے تک جیل میں رہا۔ محرم سے ایک دن پہلے اس کو چھوڑ دیا۔ پریشانی کا عالم ہے اور گھر میں آیا اور گھر والوں سے پوچھا کوئی چیز ہے؟ نہ کوئی چیز، اور واقعے کا عالم ہے۔ اب پریشانی کے عالم میں سوچتا ہے کہ میں نے آقا کی سبیل لگانی تھی، کچھ بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ لیکن اتنا جانتا ہے کہ میرے آقا نیت کو دیکھتے، چاند رات اس نے عام پانی میں تھوڑی سی شکر ڈالی اور عام پانی جو وہ سبیل کے طور پر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ لیکن وہاں کے لوگ ہیں، حفاظت پسند ہیں، قریب آتے ہیں، پیتے چلے جاتے، وہ شکر نہیں ہے، وہ سبیل نہیں، چلے جاتے ہیں، اور وہ سبیل تقسیم نہیں ہو رہی۔ پریشانی کا سبب ہے، پریشانی کا عالم ہے، اضطراب کا عالم ہے کہ مولا حسین میری سبیل کو قبول نہیں کر رہے۔ رات کے 11 بج گئے اور لوگوں نے پانی نہیں پیا اور لوگ چلے گئے۔ گھر میں پانی لے کر آیا اور گریہ کیا آقا حسین سے، سراست مولا اس سال میری غربت کا، میں غریبی کے عالم میں چلا گیا، گرفتاری کے عالم میں چلا گیا، مولا اس سال میرے لیے اسباب نہیں تھے، مولا یہی پانی تھا لیکن لوگوں نے پیا نہیں، مولا آپ زہرا کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، مسعود کے بیٹے ہیں، مولا میری سبیل کو قبول کرنا۔ کہنا تھا گھر میں پانی رکھا ہوا ہے اور گریہ کر کے آقا کے ضرورت میں آ گئی، مولا میری مختصر سبیل کو قبول کریں۔ کہنا تھا کہ دفتر لگا ہوا اور دروازہ پورا دیکھا تو کچھ لوگ ہیں جو لائن میں کھڑے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی پانی ہے، کوئی سبیل ہے تو میں سبیل کرا۔ پشینہ یہ اندر آئے، اس نے سبیل کرائی، 3 بار انہوں نے پانی پیا، وہ پانی پی چکے، اس نے غور سے دیکھا کہ وہ لکھنؤ کے رہنے والے نہیں، ان کے لباس عرب کے لباس، ان کی شکلیں عرب کے لوگوں جیسی۔ تو جو قرآن پر بڑے بزرگ تھے ان سے پوچھا حضور آپ کہاں سے آئے ہو؟ اس وقت فرمایا کہ میں حضور میں مظاہر ہوں، مجھے آقا حسین نے حکم دیا حبیب وہ لکھنؤ میں ہمارا چلنے والا سبیل لگاتا تھا، آج پریشانی کے عالم میں ہے، شہدائے کربلا کو ساتھ ہو کر جنہوں اس کو بنتے کا سبیل کر۔ یہ حبیب ہے۔ ایک عالم دین نے ان کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے مقام میں، کچھ آپ کون ہیں؟ کہا میں حبیب بن مظاہر ہوں۔ کہا حضور میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، جنت کے اعلیٰ منازل پر ہیں، موضع علی کی منزل پر ہیں،
اگر آپ کو دنیا میں واپس لوٹنا پڑے، دنیا میں اگر آپ کو کون سا کام کریں گے جس پر فخر و سعادت و افتخار کریں؟ ابھی بھی خدا نے فرمایا بندے خدا اگر مجھے اللہ دنیا میں دوبارہ بھیجے تو دو کام کروں، یا حسین کا اولاد بنوں یا حسین کا ظاہر بنوں۔ تو جنت میں جو مقام ظاہر حسین کا دیکھ رہا ہوں، ظاہر حسین کا دیکھ رہا ہوں، اگر دنیا میں واپس لوٹوں تو حسین کی مجلس سے بیٹھ کر حسین کے اولاد، یہ حبیب رحمہ حسین کے بچپنے کے دوست نبی معظم مدینہ میں ہیں، حبیب ابن مظاہر کے بیٹے، اور ایک مرتبہ اونچا سے حسین گزر رہے ہیں اور حبیب جہاں جہاں حسین بادشاہ کے پاؤں لگتے ہیں حبیب ان کے پاؤں میں خاک اٹھا کر سر میں اس منظر کو آقا اور رسول اعظم نے دیکھا اور ایک مرتبہ فرمایا علیہ یا بنیا میرے قریب آؤ، اور مظاہر رسول کی خدمت میں تشریف فرما ہے تو ایک مرتبہ رسول جانتے تھے میرے نام کو بتانے کے لیے، پوچھا مظاہر یہ بچہ کس کا بچہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ کو غلام۔ رسول خدا نے حبیب کو سے دینا شروع کیا اور رسول اعظم روئے، جب گریہ کیا تو مظاہر نے پوچھا یا رسول اللہ اس گریہ کا سبب کیا ہے، گریہ کی وجہ کیا ہے؟ رسول اعظم فرماتے ہیں مظاہر اسی حبیب کو جب دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے حسین پر کا غلام ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سر کا خون جو ہے اس کی داڑھی سے خطاب ہو رہا ہے، یہ حبیب ہیں حسین ابن علی نے کربلا سے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا۔ آج بھی آپ میں سے جو زائرین ہیں تو جانتے ہیں ہم 2017 میں گئے تو وہ حسین کا جو خط ہے وہ آقا حبیب کی مرکز پر عربی میں لکھا ہوا وہ لکھا رکھا ہے۔ حسین ابن علی نے حبیب ابن مظاہر کو خط کیا لکھا؟ خط لکھا میں حسین ابن فاطمہ حبیب ابن مظاہر حسین ابن فاطمہ کی طرف سے رجل فقیر حبیب ابن مظاہر، یہ حبیب عجیب جملہ لکھا، یہ حبیب یہ جملہ آج بھی مولا حبیب کی مرکز پر مولا حسین کے لکھے ہوئے پڑے، یہ کلمچے میں لکھا، یہ حبیب انت تعرفنا بالنسبت الى رسول اللہ، ابھی تم دوسروں کی نسبت زیادہ جانتے ہو کہ رسول سے کیا نسبت ہے، میری بطول سے کیا نسبت ہے، ہمارا رسول سے کیا رشتہ ہے۔ حبیب نے اپنے خانوادہ کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھتیجوں کو لے کر عرض کر کو بلا میں پہنچ چکا ہے۔ حبیب دشمنوں کے اعداء کے گرد رہا، یہ حبیب اگر ہو سکے تو عصر عاشور سے پہلے میری مدد کو پہنچو، اگر عصر عاشور تک نہ پہنچ سکے تو پھر ہماری اور تمہاری ملاقات کی آمد ہوگی۔ آقا حسین نے خط لکھا اور ایک بڑے یہ قاصد کو کوفہ بھیجا، آقا حسین کا قاصد خط لے کر کوفہ میں آیا، پھر اس کو پوچھے آقا حبیب کے گھر میں آیا، روایات بتلاتی ہیں کہ آقا حبیب اپنے زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے جتنے میں کسی نے نقل باب کیا۔ زوجہ حبیب کہتی ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی کا قاصد ہمارے دروازے پر۔ حبیب نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ ایک قاصد ہے، کون ہوا؟ عبید الحسین، حسین ابن علی کا قاصد، خط پیش کیا۔ حبیب نے مظاہر نے خط کو اور خط کو چوبنا شروع کیا، خدا خیر کرے، گھر کے اندر داخل ہوئے، دروازے کو بند کیا، خط کو کھولا، جیسے پہلے جملے پر نظر پڑی، من حسین ابن فاطمہ، حبیب ابن مظاہر، حبیب نے ٹکر ماری دروازے کے ساتھ، خدا خیر کرے، اس سے پہلے جب میرا آقا لگتا تھا، من حسین ابن علی لگتا تھا، نہ جانے میرے آقا پر کتنی غربت آ گئی، آج اپنی ماں کے نام کے ساتھ دارن کرا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بھی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے، اس زوجہ نے پوچھا کہ حبیب کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ حسین کا خط آیا ہے۔ حسین کیا کہتے ہیں؟ کہ حسین مدد کو پکار رہے ہیں،
وجہ سے امتحان لیا، کہا دشمن زمانہ ہے، کوفہ کے حالات درست نہیں ہے، کیا کر سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ یہ کہنا تھا، وہ زوجہ حبیب کو جلا رہا، اے حبیب کیا بات کرتے ہو، اپنا لباس مجھے دو اور میں حسین کی طرف کو جانا چاہوں گی۔ ارے ابن فاطمہ آپ کو بلائے اور آپ اس طرح کے بہانے تلاش کرے، کہا نہیں سوچا میں آپ کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ اپنے غلام کو گھوڑا دے کر کوفہ کے باہر بھیجا اور کہا غلام کوفہ کے حالات صحیح نہیں ہے، یہ گھوڑا باہر لے کر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں حسین کی نصرت کو جاتا ہوں۔ حسین ابن علی نے ارے کوفہ کے باہر آ کر دیکھا کہ گھوڑے کے اوپر ان کا غلام گھوڑے سے مخاطب ہے، اے میرے آقا کے گھوڑے، اگر میرے آقا حبیب نہ آئے پھر میں حسین کی نصرت کو کربلا کروں گا۔ حبیب نے سنا، غلام کو آزاد کر دیا، ایک جملہ کہا، اے میرے آقا آج غربت کا یہ عالم ہے، ہمارے غلام بھی آپ کی نصرت کو آنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب نے کوفہ سے کربلا کر رکھ دیا، 7 محرم کو عرض کربلا میں حبیب وارد ہوئے، جہاں سے اب تو کربلا میں وارد ہوئے، حسین ابن علی فرماتے ہیں عباس، علی اکبر اور محمد عباسم، جاؤ میرے دوست حبیب کا استقبال کرو، میرا حبیب آ رہا ہے۔ ارے خیال حسینی سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے، حبیب کا استقبال کریے، بنواشم کے نوجوان آگے بڑھے کہ بی بی زینب نے خیال حسینی سے اللہ اکبر کی آواز سنی، ماں فضہ سے پوچھا، اماں فضہ جاؤ دیکھو یہ کیا عالم ہے، آج ہمارے قیام سے نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ حضرت فضہ قیام میں آئی، کیا دیکھا، حبیب ابن مظاہر حسین کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں، حبیب کے استقبال کے لیے بنو ہاشم کے نوجوان نعرے تکبیر بلند اور کر رہے ہیں۔ بی بی فضہ نے علی کی بیٹی زینب سے کہا، اے بی بی زینب، حسین کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر قیام میں آ چکے ہیں، یہ سننا تھا۔ علی کی بیٹی نے کہا، اے فضہ جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ علی کی بیٹی تجھے سلام کہتی ہے، فضہ سلام لے کر آئی، حبیب کو بی بی زینب کا سلام پہنچایا، حبیب نے کربلا کی خاک اٹھائی، اپنے سر پر رکھی، ماتم کرنا شروع کیا، واہ غربتا، آج یہ بھی عالم ہونا تھا، علی کی بیٹیاں مجھ حبیب کو سلام کر رہی ہے، ارے حسین کے خیمے میں حبیب ہے، اور ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں حبیب، ارے آج تم میرے دوست نہیں میرے ناصر بن کے آئے ہو۔ حبیب دشمن کی کثرت ہے، ایک مرتبہ حبیب بڑھاپے کے عالم میں ہے، لیکن خیال حسینی کا پہلا دیتے ہیں، 7 محرم سے لے کر روز عاشور تک، پھر وہ وقت بھی آیا جب حبیب ابن مظاہر میدان کربلا میں گئے اور ایک کوفی اور شامی کو دور تک بڑھایا، ایک ظالم نے ایسا وار کیا، حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے زمین پر آئے، حسین بادشاہ کو سلام دیا، اے میرے آقا حبیب کا سلام ہے، آپ کا قبول کیجئے۔ حسین حبیب کی لاش پر آئے، حبیب نے عرض کیا مولا خیام میں رہتے میری لاش پر کیوں آئے؟ امام فرماتے انت حبیبی، اے حبیب تو میرا بچپنے کا ساتھی ہے، میں کس طرح برداشت کر سکتا ہوں، یہی حبیب ہے، ارے کیا روز حرم ہے، قافلہ کوفہ کی سرزمین پر پہنچا، یہ ایک بچہ ہے جو سید سجاد کے قریب آیا، آ کر کہتا میں حبیب کا بیٹا ہوں، ابن مظاہر کا بیٹا ہوں، امام سجاد نے گریہ کیا، ارے محمد سے بی بی زینب نے پکار کر کہا سجاد بیٹا، ارے حبیب کے بیٹے سے کہو زینب تجھے تسلیت جاتی ہے، اسیالم الذی منقلب منقلب محمد والے محمد مجلس کی باتوں کو قبول فرما، مجلس میں شرات سرا ماشاء کی روزگار میں اضافہ فرما، والد کی درجات اللہ اطلاع فرما، والد کی سرور کا انتہا فرما،
دیگر مسائل کو دور فرما پورا فرما جہاں کے حسین جہاں کے آباء حسین جہاں کے اولاد حسین تمام اللہ مظلوم کو اپنی اسماعیل کے آفات پر جان سے معاملہ محفوظ فرما اشرار کے شر رسول کے شر سے معاملہ محفوظ فرما مرات اسلام کی حفاظت فرما مقامات مقدسات کی حفاظت فرما آقا مولا امام رضوان اسلام کے ظہور کا تعجیل فرما ہم سب ان کے قبر سے ہم کی شرف فرما اور مائے وحنی ہمارا امام رحمت اللہ اس کی حفاظت فرما ہم سب کو اولاد حسین کا نبی توفیق برآمد فرما اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ماتم حسین شریکت الحسین ہائے شریکت الحسین شریکت الحسین ہائے شریکت الحسین ہائے شریکت الحسین ہائے شریکت الحسین ہائے شریکت الحسین سارے جہاں میں ماتم شبیر کا بپا ہے 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 ماں فاطمہ جیسے
کا بپا